میں غیر ذمہ دار خطباء کی بات نہیں کرتا جن کو نہ خوف خدا ہے نہ اللہ کی پیشی کا ڈر ہے، جو زبان میں آیا وہ کہتے چلے گئے، بلا حوالہ وہ بیان کرتے چلے گئے، جھوٹ کھڑے، افسانے وضع کیے، روایتیں موضوع سنائی، شعر و شاعری، مرثیے، دوہرے، ماہیے، وہ سارے انہوں نے لوگوں کو سنائے، جھوٹ کھڑ کھڑ کے سنائے۔ چنیوٹ میں 4 دن کی کانفرنس ہوتی ہے، شہادت کانفرنس، کبھی میں بھی اس میں شریک ہوا کرتا تھا، اب پابندی کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا سکتا۔ ایک مولانا ہر سال شہادت بیان کرتے تھے، رلا 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 کے لوگوں کو، اور لوگ بھی واہ واہ کرتے تھے۔ پھر مولانا کو خوف خدا آیا اور ایک تقریر میں مولانا نے اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہا، چنیوٹ کے لوگوں، میں نے جو کچھ بھی آج تک تمہیں سنایا ہے وہ سب جھوٹ تھا، اس میں کوئی روایت سچی نہیں تھی۔ کربلا کا واقعہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، حدیث کی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہے واقعہ کربلا کا۔ واقعہ کربلا پہ جس بندے نے سب سے پہلے کتاب لکھی، ابو مخنف لوط ابن یحییٰ، اس نے کتاب لکھی مقتل حسین، نام اس کی کتاب کا کیا ہے؟ مقتل حسین۔ یہ کربلا کا چشمدید گواہ نہیں، 40 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ کربلا کے کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد پیدا ہوا، بلا روایت اس کے نقل کرتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا۔ بعد میں آئے طبری، انہوں نے وہیں سے لیا، ابن کثیر انہوں نے وہیں سے لیا۔ سب کا مبدا، محور، بنیاد لوط ابن یحییٰ ابو مخنف، جس نے مقتل حسین لکھی۔ تمام محدثین کہتے ہیں فَهُوَ كَذَّابٌ، جھوٹا تھا۔ کون تھا؟ اس کی کتاب پر بنیاد رکھی گئی واقعہ کربلا کی۔ بندیال کی باتیں کہتا ہے، کہنی پڑتی ہیں مجھے۔ مقتل حسین، لوط ابن یحییٰ کی کتاب نکال دو کتب خانوں سے، پھر مجھے دنیا کا کوئی بندہ ثابت کر کے دکھائے کہ واقعہ کربلا ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب اس کا تذکرہ نہیں کرتی، نہیں کرتی۔